علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ببل پلکس۔ ناظرین، آج ہم یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کیمپس پل پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اسی سلسلے میں ناظرین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس موقع پہ آپ اپنا کیا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ ہمارا پیغام جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہی ہے کہ پورے دنیا عالم اسلام جو ہے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں پورا عالم اسلام خاموش ہے، اور یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے، شرمناکی کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل جو ہے یا امریکہ جو ہے پوری بدماشی اور پوری غنڈہ گردی کے ذریعے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ ان کو شہید کر رہے ہیں، اور انسانیت سوز جو ہے وہ مظالم کر رہے ہیں، اور ہاسپٹلوں کے اوپر جو ہے بمباری کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ظلم اور ناانصافی کی بات ہے، اور عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کریں، کیونکہ جہاد ہی جو ہے وہ اس کے اندر بقا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک درس بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ یہاں صرف ایک ہی جماعت نظر آ رہی ہے جو کہ جماعت اسلامی ہے، تو جماعت اسلامی کا اس میں جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے سیاست سے ہٹ کے؟ جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور جماعت ہو جو اسلام کے نام پر یہاں پر کام بھی کر رہی ہیں، چونکہ سر ہم سب مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی مسلمان جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہوں، پریشانی کے اندر ہوں، کیونکہ قرآن کا بھی جو حکم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اگر وہ جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی تکلیف محسوس کرے تو اسے جو ہے وہ سب مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی بھی اسی کاز پر کام کر رہی ہے کہ فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ہم مسلمان سب بھائی ہیں، اور ہم سب کو مل کے جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہے اعلان جنگ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان ابھی مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنا پورا اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی۔ جی، بہت شکریہ۔ میرا نام بلال سعید ہے، میں لاہور شہر سے آئے ہیں۔ ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہم بہت سے لوگ لے کے آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی آئے ہیں۔ غزہ کے لیے، بیت المقدس کے لیے لوگوں کے اندر جذبہ ہے، لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت یہ ہماری آرزو ہے۔ ہمارا بھی یہی ہے کہ سعادت زندگی اور شہادت کی آرزو، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ہم جہاد کریں اور شہید کی موت لیں۔ یہ وہ شہید کی موت کی آرزو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور کرتے بھی رہے، تحت ممبر تک وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں مروں تیری راہ میں کٹوں، تیری راہ میں شہید ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ملے۔ حکومت وقت کی طرف سے یا ہماری آرمی کی طرف سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی دھمکی نہیں دی گئی ان کو، تو آپ اس سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ پتہ کیا بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور جو ہماری OIC ہے، ادارہ ہے مسلم کنٹریز کا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا کٹ پتلی لوگ ہیں، اور یہ غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، یہ اپنی غلامی کے تلوے چاٹتے ہیں۔ ان کو کوئی مقصد نہیں ہے اسلام کے ساتھ، ان کا کوئی خلوص نہیں ہے بیت المقدس کے ساتھ، ان کو کوئی محبت نہیں ہے بیت اللہ کے ساتھ، ان کو کوئی محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ۔ یہ لوگ صرف لبادہ اوڑا ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان ہیں، حقیقت میں میرا یہ خیال یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر کا مسلمان کو زندہ کرے۔ جہاد جو ہے یہ ہماری کوہان ہے، جہاد ہماری طاقت ہے۔ جب تک ہم جہاد سے روح گردانی کریں گے، جہاد سے ہم بھاگتے رہیں گے، ہمیں مار پڑے گی۔ اس وقت کتنی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ کسی بھی مسلمان حکمران نے ہلکی سی بات بھی نہیں کی غزہ کے لیے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ میرا نام سلطان محمد باہو ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ سارے سوئے بیٹھے ہیں۔ انہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ فلسطین میں کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، ہزاروں سے زیادہ بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی شرم نہیں، انہیں کوئی حیا نہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ پاکستان میں ہر ایک
ایک چیز فلسطینیوں کے حق میں چلائی جائے، جون سی مسلم ممالک کی چیزیں ہیں بس وہی چلائی جائے، اور جون سی اسرائیلیوں کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا پاکستان سے ختم کر دیا جائے۔ میکڈونلڈ، KFC، ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ لوگ بائیکاٹ نہیں کر رہے، ہم لوگ جتنی ان چیزوں کو کھاتے ہیں ہم اتنا ہی اسرائیلیوں کے ساتھ ان چیزوں میں ہم ان کے قتل عام میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کریں اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ بیٹا۔ میرا نام سبیحہ اور میں ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہوں، اور میری دعا رہے کہ انشاءاللہ اللہ وہی جیتیں گے اور اسرائیل کی ہار ہوگی۔ بہت شکریہ بہن کہ میرے سامنے نہ صرف نوجوان، عورتیں، بچے، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اسی سلسلے میں اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے۔ جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ذرا دیجیے گا پیغام۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم ابو عبیدہ کے ساتھ ہیں۔ اے اسرائیلیوں تم سن لو، تم کتنے مجاہد مارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے۔ جی السلام علیکم۔ ہماری آرمی چیف سے بھی یہ سب مقصد سیاستدان بڑے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایکشن لیں، یہ ایکشن لیں گے تو یہودی ہم سے کبھی بھی ہیوی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ لیں گے تو ہم مسلمان لیں گے، جب ہم ایکشن لیں گے نا تو پھر سارا آپ کو پتہ کیا ہونا ہے ادھر۔ آپ کیا ایکشن لیں گے؟ ہم یہ ایکشن لیں گے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ بھائی عزت کے ساتھ ہی پیش آتا ہے ہر سے، جب ہمارے ساتھ نہیں تو پھر آپ کو پتہ 13 اور 3000 کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ فتح مسلمان کی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہاں پہ کیا پیغام حکومتی ایوانوں کو بھیجانا چاہیں گے غزہ کے حوالے سے؟ میں حکومتی ایوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے ہمارے مظلوم جو فلسطینی ہیں ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ پورا اسرائیل جو ہے ان کو جو ان کی نسل کشی کر رہا ہے ان کے خلاف ان کو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے، اس میں فیصلے کرنے چاہیے اور بلا کر ان کی مذمت کرنی چاہیے اور پورا کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ OIC کی آپ نے بات کی، OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، مذمت بھی ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذمت کرنے سے ہی کام اس حد تک ٹھیک رہے گا؟ نہیں، مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مذمت کرنے سے تو صرف خانہ پوری ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کر عملی اقدام کرنے پڑیں گے۔ کوئی جہادی طور پر یا عملی طور پر پاکستان کی جو فوج ہے یا اسلامی ممالک کی فوج ہے ان کو مل کے ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کی صرف مذمت نہیں، مرمت کرنے سے یہ ٹھیک ہوں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، ان کی مذمت کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی مرمت کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مختلف لوگوں کی رائے جو ہے وہ سنی ہے، اور بہت سے لوگ یہ درد دل رکھتے ہیں، بسیط مسلمان، یہ ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور اگر ایک جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہی درد تمام مسلمانوں کا ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو OIC بنائی تھی، OIC صرف نام کی OIC رہ گئی ہے، اسلامی ممالک 58 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے مذمت کرنے کے۔ اور اسی طرح ہماری حکومت پاکستان کو بھی لوگوں نے یہ پیغام دی ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اعلان جہاد کریں۔ اگر یہ اعلان جہاد نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غیرت جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ اسی طرح جو رحیل شریف ہیں، جو OIC کے چیف ہیں اور ہماری پاکستان فوج کے چیف ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس موقع پہ اعلان بھی کریں، کم از کم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ سٹینڈ بائی ہوں اور ان کی دل جوئی کریں۔ ارشد شہزاد، پبلک پلس، لاہور۔